السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے سورت آل عمران کی آیت 39 پر بات مکمل کی تھی۔ آج اس کے بعد کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں سیدہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام تھی، بچی تھی۔ حضرت زکریا نے ان کی پرورش فرمائی۔ کل ہم یہ بات کر چکے۔ اسی طرح یہ بات بھی کل گزر گئی کہ حضرت مریم کی پرورش کے دوران حضرت زکریا نے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے عجیب اور مختلف قسم کے نمونے دیکھے۔ ان میں ایک خاص جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پرورش کے دوران دیکھا کہ ان کے پاس بغیر کسی ظاہری اسباب کے مختلف پھل آ جاتے تھے ان کے کھانے کے لیے، اور اس طرح پہنچتے تھے کہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کہاں سے پہنچ رہے ہیں، کوئی ظاہری سبب موجود نہیں تھا۔ تو حضرت مریم سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو حضرت زکریا کو اللہ نے ایک میٹھا پھل یعنی بچوں کی شکل میں ابھی عطا نہیں فرمایا، کیونکہ آپ اب بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور وائف جو تھیں وہ بانجھ تھیں، تو اب کسی قسم کی توقع بھی نہیں تھی۔ لیکن جب یہ چیز انہوں نے دیکھی تو ایک بار پھر ایک شدید احساس پیدا ہوا کہ یا اللہ یہ میٹھا پھل مجھے بھی عطا فرما دے بچے کی شکل، جو کہ یارثونی و یرث من آل ابراہیم، جو حضرت ابراہیم کے دین کی جو وراثت ہے اور میری جو وراثت ہے اس کو حاصل کرے، دین کا کام کرے۔ تو گزشتہ آیت میں فرشتوں نے آ کے خوشخبری دے دی کہ اللہ آپ کو بیٹا دے رہا ہے، ان کا نام یحییٰ ہوگا، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور وہ انتہائی قابل تعریف ہوں گے، نیکوں میں ہوں گے، پھر نبی ہوں گے، خواہشات سے بالکل بچے ہوئے ہوں گے، سردار ہوں گے، اور اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ اور یہاں کلمۃ اللہ جو ہے کل بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے مراد ہے۔ حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ خاص طور پر اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ کن کے معنی ہو جا۔ ویسے تو ہر شخص ہی اللہ کے حکم سے ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن اس میں عالم اسباب میں کچھ ذریعہ ہوتا ہے، ماں اور باپ کے ذریعے سے۔ لیکن حضرت عیسیٰ کے حوالے سے یہ معاملہ ایسا نہیں تھا جو ماں باپ کا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے تو والد تھے ہی نہیں، صرف والدہ تھی، اور والدہ سے اکیلے سے بیٹا پیدا ہوا، تو یہ اللہ کے خاص حکم، خاص کلمہ کن سے پیدائش ہوئی، تو اس لیے حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ تو کہہ دیا گیا کہ حضرت یحییٰ پیدا ہوں گے جو کلمۃ اللہ یعنی اللہ کے کلمے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق فرمانے والے ہوں گے۔ یا ایک اور چیز بھی سمجھ لیجیے کہ حضرت یحییٰ کے بارے میں خصوصی طور پہ فرمایا حصور۔ حصور کے معنی نفسانی خواہشات سے محفوظ، بچا ہوا۔ ویسے تو ہر نبی نفسانی خواہش سے بچا ہوا ہوتا ہے، لیکن حضرت یحییٰ کو خاص طور پہ یہاں حصور فرمایا کہ اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا تھا کہ اپنی بھرپور مردانگی کے باوجود ان کو بیوی کی خواہش یا بیوی کی طرف بھی میلان نہیں تھا، لہٰذا ان کی شادی نہیں ہوئی۔ حالانکہ آج کے دور میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں شادی کرنا سنت ہے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی اگر صورتحال ہو کہ انسان دین کے لیے اس قدر وقف ہو اور نظریں محفوظ ہوں، خواہش نفس نہ ستائے، تو پھر وہی بہتر ہے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کیا۔ تو فرمایا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ۔ تو جب حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری ملی بیٹے، تو ایک بار ایک عجیب دنیاوی جو ظواہر ہیں ان اسباب کی طرف تو بندہ دیکھتا ہے نا کہ یہ بیٹا کیسے ہوگا، اللہ نے کہہ دیا تو ہوگا، لیکن اب کن اسباب کے تحت ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا اسباب پیدا فرمائیں گے، تو سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے یہ آیت آ رہی ہے۔ قال، تو حضرت زکریا نے عرض کی، ربی، اے میرے پروردگار، انا، کیسے ہوگا، انا کس طرح، یکون ہوگا، لی میرا، غلام بچہ، غلام کے معنی بچہ، لی غلام، انا یکون لی غلام، میرا بچہ کس طرح ہوگا، وقد بالغنی، بالغا پہنچ گیا، وقد بالغا پہنچ چکا ہے، نی مجھے، الکبر بڑھاپا، وقد بالغنی الکبر مجھے تو بڑھاپا آ چکا جس میں کوئی امید نہیں، وامرآتی، اور میری عورت یعنی میری بیوی، عاقر، بانجھ ہے، اس کے اندر بچہ پیدا کرنے کی استطاعت ہی نہیں، اور میں بڑھاپے کے حوالے سے اس قدر ہو گیا کہ میں بھی بچہ پیدا نہیں کر سکتا، تو انا یکون لی غلام، تو پھر بچہ میرا کیسے ہوگا، قال، فرمایا، کذالک، اسی طرح، اللہ یفعل، وہ کرتا ہے، اللہ یفعل، اللہ کرتا ہے، ما جو یشاء، وہ چاہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے اسی طرح کرتا ہے، اسباب پیدا کر کے معاملے کو عملی جامہ پہنائے، یا پھر اسباب کے بغیر ہی کر دے، کرنے والا تو اللہ ہی ہے نا، تو اللہ اسی طرح کرتا ہے، کبھی اسباب سے کرتا ہے تو کبھی بغیر اسباب کے بھی کرتا ہے۔ قال، کہا، عرض کی حضرت زکریا نے، ربی، اے میرے پروردگار، اجعل، جعلا سے، جعلا کے معنی بنایا، اجعل بنا دے، کر دے، لی میرے لیے، آیتن کوئی نشانی، یعنی پھر کوئی نشانی مقرر فرما، پتہ چل جائے کہ بچہ اب ہونے والا ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے اللہ کے وعدے کے پورے ہونے کا، اس کی کوئی نشانی مقرر فرما، وہ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، یہ ساری باتیں۔ قال، اللہ نے فرمایا، آیاتو کا، تیری نشانی یہ ہے، اللہ کہ نہیں، تکلم، تو کلام کرے گا، گفتگو کرے گا، الناس، لوگوں سے، اللہ تکلم الناس، آپ گفتگو نہیں فرمائیں گے لوگوں سے، ثلاثۃ ایام، 3 دن، یعنی 3 دن ایسے آئیں گے کہ آپ کے لیے لوگوں سے بات کرنا دو بھر ہوگا، بات نہیں کر پائیں گے آپ سے، الا رمزا، مگر اشارے سے، یعنی اشاروں سے بات کر سکیں گے، زبان مبارک سے آپ بات نہیں فرما سکیں گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، باقی یہ وقت کیسے گزارنا ہے اس خوشخبری کا، بے صبری سے نہیں، بے چینی سے نہیں، بے سکونی سے نہیں، بلکہ وَاذْكُرْ، اور آپ یاد کرتے رہیے، ربا کا، اپنے پروردگار کو، کثیراً، بہت زیادہ، زبان مبارک لوگوں سے گفتگو کے لیے تو بند ہوگی، مگر اللہ کا ذکر کثرت سے چلتا رہے گا۔ وَسَبِّحْ، اور تسبیح فرمائیے، بالعشی، شام کے وقت بھی، والابکار، اور صبح صبح بھی، یعنی صبح و شام اللہ کی تسبیح اور ذکر کرتے رہیے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، بس یہ بات مکمل ہوئی تو حضرت یحییٰ بھی پیدا ہوئے، اور اس طرح انہوں نے جوانی بھی پائی، اور وہ باقاعدہ نبی نبوت کے منصب پر بھی سرفراز ہوئے، جیسے اللہ نے فرمایا تھا گزشتہ آیت میں، اس کے مطابق ان کا معاملہ ہوا۔ اب اس کے بعد ایک وقت آیا کہ حضرت مریم علیہ السلام بھی ایک عورت ہو گئیں،
اور پھر بغیر شادی کے اللہ نے ان کو بھی ایک معجزے کے طور پہ بیٹا عطا فرمایا، اس کی تمہید آ رہی ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ کے تجھے چن لیا، یعنی آپ بھی اللہ کی خاص چنی ہوئی خاتون ہے، وطہرہ کے، اور آپ کو طہارت عطا فرمائی، پاکیزگی عطا فرمائی، واصطفیٰ کے، اور آپ کو چن لیا، علی نساء، عورتوں پر، العالمین، تمام جہان کی، تمام دنیا جہان کی عورتوں پر آپ کو اللہ نے خصوصی طور پہ چنا ہے، آپ کو بڑی فضیلت بخشی ہے۔ یا مریم، اے مریم، اقنوتی، آپ قنوت کا لفظ پہلے پڑھ چکے ہیں، پرانے سبقوں میں گزر چکا، اسی سے قانت کا لفظ بھی آیا تھا، قانتین، قانت کا لفظ عبادت گزار۔ اقنت مرد کے لیے، تو عبادت گزاری اختیار کر، عبادت گزار، عبادت اختیار کر۔ اقنتی مؤنث کے لیے، تو عبادت کر۔ یا مریم اقنتی، یعنی اے سیدہ مریم، آپ عبادت کرتے رہیے، فرما برداری کرتی رہیے۔ اقنت کے معنی فرما بردار بن جا، عبادت گزار بن جا، تو اقنتی، حضرت مریم تو پہلے سے عبادت گزار اور فرما بردار تھی، تو اللہ نے فرمایا آپ فرما برداری کرتی رہیے، لے ربی کے، اپنے رب کے، واسجدی، اور سجدے کرتے رہیے، ورکعی، اور رکوع کرتی رہیے، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی باجماعت۔ اللہ کے رکوع اور سجود اور عبادت کرنے والے ایک وقت میں کوئی ایک بندہ تو نہیں ہے، کئی لوگ ہیں، آپ بھی ان لوگوں میں سے رہیے۔ تو اس طرح حضرت مریم کو بھی بشارت ہوئی، اور یہ سارے واقعات جو نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے جن کا مشاہدہ نہیں فرمایا، یہ اللہ ہی کی طرف سے تو آ رہے تھے، اور بذات خود یہ باتیں بھی تو اس بات کی دلیل تھیں کہ نبی پاک اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں جو غیب کی خبریں عطا فرما رہے ہیں۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں ذالکا، یہ وہ، یعنی یہ باتیں وہ ہیں، من انباء، جو خبریں ہیں، نبا کی جمع انباء، نبا کے معنی خبر، اہم خبر، بہت امپورٹنٹ نیوز، انباء، فرمایا یہ وہ خبریں ہیں، الغیب، غیب کی، نوحی، ہم وحی کر رہے ہیں، ہی اسے، نوحی ہی، ہم یہ خبریں وحی کر رہے ہیں، الیکا، تیری طرف، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہم ہی تو دے رہے ہیں آپ کو وحی کے ذریعے سے۔ وما کنتا، اور نہیں تھا تو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، لدیہم، ان کے پاس، آپ وہاں موجود تو نہیں تھے نا۔ حضرت مریم کو جب فرشتوں نے کہا، حضرت یحییٰ کے بارے میں جو حضرت زکریا کو بشارت ملی، پھر اسی طرح حضرت مریم کی والدہ کی کفالت کے جو حضرت زکریا کو دی گئی، اور کس طرح قرآن اندازی ہوئی، یہ آپ تو نہیں تھے موقع پہ موجود، لیکن اللہ نے آپ کو یہ بتایا ہے، اور یہ آپ آگے لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو یہ اللہ کی وحی سے ہو رہا ہے۔ تو فرمایا وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، لدا، پاس، ہم، ان کے، از، جب، یلقونا، القاء سے، القاء کے معنی ڈالنا، از یلقونا، جب وہ بنو اسرائیل کے بڑے بڑے بزرگ ڈال رہے تھے اقلامہم، اپنی کلمے، یہ قرآن اندازی کرنے کا ایک طریقہ تھا، جو اپنی کلمے ڈال رہے تھے کہ ایہم، کون ہوگا ان میں سے، یکفلو، جو کفالت کرے گا، مریم علیہ السلام کی، جب مریم بچی تھی کہ اس بچی کی کفالت کا مسئلہ تھا کہ ان کے والد عمران فوت ہو چکے تھے، کہ اب اس بچے کی کفالت کون کرے گا، تو سب یہ اعزاز اپنے حوالے سے لینا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے یہ اعزاز قرآن اندازی کے ذریعے سے جو یہ معاملہ ہوا، تو یہ اعزاز حضرت زکریا علیہ السلام کو ملا۔ فرمایا حضور آپ تو نہیں تھے اس وقت موقع پہ، لیکن آج آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو، یہ اللہ ہی تو وحی کر رہا ہے۔ وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ یختصمون، جب وہ اختصام کر رہے تھے، اختصام خصم ان سے ہے، اختصام کے معنی جھگڑا کرنا،
تو یختصمون، جب وہ سب اس بات پر الجھ رہے تھے ایک دوسرے سے، ہر ایک چاہ رہا تھا کہ میں کفالت کروں گا، لیکن اللہ نے جب قرآن اندازی ہوئی تو حضرت زکریا کا معاملہ ہوا اور حضرت زکریا کو یہ اعزاز ملا، تو آپ تو اس موقع پر نہیں تھے۔ یہ غیب کی باتیں آپ کو وحی ہو رہی ہیں اور وحی کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل رہا ہے اور آپ آگے بتا رہے ہیں۔ اسی طرح اور بھی کئی باتیں ہیں، مثلا یاد کیجئے اذ قالت الملائکہ، جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرو کی، اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو بشارت دے رہے ہیں، بکلمۃ منہ، اپنے خاص کلمے کی۔ میں نے ابھی بتایا تھا کلمۃ اللہ مراد ہے، اور کلمۃ اللہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور انہیں کلمۃ اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو فرمایا بکلمۃ منہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اسمہ المسیح، ان کا اسم گرامی مسیح ہوگا، عیسیٰ ابن مریم، وہ مریم آپ کے بیٹے ہوں گے، عیسیٰ ان کا نام ہوگا، وجیہن، جو بڑے باوقار ہوں گے، جو بڑے وجیح شخصیت ہوگی ان کی، آبرو مند ہوں گے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، با آبرو ہوں گے، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اللہ کے مقربین میں سے ہوں گے۔ مقرب کے معنی قریب کیا ہوا، یعنی قریب کا بندہ، اللہ کے انتہائی قریبی ہوں گے، مقرب ہوں گے، اللہ خاص مقام ہوگا اللہ کے ہاں۔ وَيُكَلِّمُ، اور وہ کلام فرمائیں گے، الناس، لوگوں سے، فی المہد، گود میں، یعنی والدہ کی گود میں بھی کلام فرمائیں گے، وَكَهْلًا، اور بڑھاپے میں بھی، بڑی عمر کا بھی ہوگا۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان کی طرف گئے تھے، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ جب گئے تھے آسمان پر تو اس وقت تو جوانی کے عالم میں، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ تشریف لائیں گے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ مہد میں بھی بولے، یہ بھی معجزہ تھا، اور کالن میں بولیں گے یہ پھر معجزہ ہوگا۔ حالانکہ ویسے تو بڑھاپے میں بولنا ہر بندہ بولتا ہے، بوڑھا بندہ بھی بولتا رہتا ہے، لیکن یہاں اسے اللہ تبارک و تعالی نے معجزے کے طور پہ پیش کیا، تو یہ معجزہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ ان کا نزول ہوگا اور بیان فرمائیں گے، گفتگو فرمائیں گے، کہلن، بڑھاپے میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین میں سے، نیکوکاروں میں سے۔ قالت، حضرت مریم نے عرض کیا، کہنے لگیں، ربی، میرے پروردگار، انا، کس طرح، یکون لی ولد، میرا بیٹا ہوگا، ولم یم سسنی، مس کے معنی ہوتے ہیں چھونا، ٹچ کرنا، ولم یم سس، اور مجھے تو چھوا تک نہیں، نی، مجھے، بشرون، کسی انسان نے کبھی مجھے چھوا نہیں، مجھے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا، تو بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ قال، فرمایا، کذالک، اسی طرح اللہ تعالیٰ، یخلق کو پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہتا ہے، جو وہ چاہے گا اللہ پیدا کرے گا، یہ اللہ کا کام ہے۔ ماں اور باپ کے باہمی ملنے سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو یہ بھی اللہ کی قدرت سے ہوتی ہے۔ کون ہے جو اس کو اپنی قدرت سے کر سکے؟ تو بغیر باپ کے بھی اللہ اپنی قدرت سے کر دے گا۔ یہ تو اصل میں اللہ ہی کی قدرت ہے، کبھی اسباب سے، کبھی بغیر اسباب کے۔ اذا قضا، اللہ کا طریقہ کار کیا ہے؟ اذا قضا، جب اس نے فیصلہ کیا، جب بھی فیصلہ کرتا ہے، امرن، کسی معاملے کا، فإنما، تو یقیناً، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کام کے لیے، کن، ہو جا، تو یقون، وہ ہو جاتا ہے۔ اذا قضا امرن، اللہ جس معاملے کا بھی فیصلہ کرے، فإنما یقول لہو کن، اسے کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس میں کون سی نبیت ہے؟ اس میں کون سی حیرانی ہے؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، پھر بتایا اس بچے کے بارے میں کہ وَيُعَلِّمُهُ، اور اس بچے کو سکھائے گا اللہ تعالیٰ، الکتاب، کتاب بھی علم دے گا، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم بھی دے گا، والتورات، اور تورات کی بھی تعلیم دے گا، والانجیل، اور انجیل کی بھی تعلیم، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں لکھنا پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ ورسولا، اور حضرت عیسیٰ ایک رسول کے طور پہ ہوں گے، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، یعنی اللہ ان کو ایک رسول بنا کر بھیجے گا، وہ بنو اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے۔
انی، اور ان سے کہیں گے انی یقیناً میں، قد جئتو جا، وہ آیا، جئتو میں آیا، قد جئتو میں آ گیا، کم تمہارے پاس، انی قد جئتکم ارے میں تمہارے پاس آ گیا ہوں، بے ساتھ، آیتن آیت کے ساتھ، نشانی کے ساتھ، یعنی تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے، بڑی نشانیاں، بڑے معجزے، نشانی سے مراد یہاں معجزے ہیں۔ بچپن میں بول پڑنا، جب حضرت مریم پر اعتراض اور الزام لگایا گیا کہ یہ بچہ کہاں سے لے آئی ایک عورت، اس حوالے سے جو دریدہ دہن لوگ تھے جنہوں نے بدگمانی کیا بلکہ بد زبانی کی حضرت مریم کے خلاف، غلط باتیں کی، ان کے خلاف تہمتیں لگائی، تو حضرت عیسیٰ جو بچے تھے ان سے بلوایا گیا کہ میں اللہ کا رسول پیدا ہوا ہوں اس ماں کے پیٹ سے، تو یہ بھی معجزہ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو اور کئی معجزے دیے، مثلا آگے سنیے، فرمایا انی یقیناً میں، اخلق خلق پیدا کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین مٹی کی مورت، کہیئت الطیر مٹی کی مورت کو میں بنا دیتا ہوں پرندے کی شکل، فانفخ فیہ پرندے کی شکل میں بنا دینا تو اتنا کمال نہیں ہے، فانفخ فیہ پھر اس کو میں پھونکتا ہوں اس میں، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، وہ مٹی کی مورت ہو جاتی ہے، طیرن حقیقی پرندہ، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، ہوتا اللہ کا حکم ہے، ہاتھ میرے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، یہ معجزہ تھا، تو اللہ کے حکم سے اڑنے والا پرندہ بن جاتا ہے۔ وہ ابری الاکمہ، اور میں ابریو تندرست کر دیتا ہوں، بری کر دیتا ہوں، یعنی بیماری سے چھڑوا دیتا ہوں، کس کو؟ الاکمہ مادہ ذات اندھے کو، پیدائشی اندھا، اس کی بصارت کہیں بھی اس کا وجود نہیں، مگر جب ہاتھ پھیرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ اندھا بھی بینا ہو جاتا ہے، نابینا بینا ہو جاتا ہے، والابرص اور ابرس کو بھی تندرست کر دیتا ہوں۔ ابرس وہ ہے جسے برس کی بیماری ہو، یعنی جسم جو ہے وہ جسے ہم عام طور پہ کوہڑ کا مرض کہتے ہیں، اس کے بھی آرام آ جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى یہ تو چھوڑیے، وَأُحْيِي اور میں زندہ کر دیتا ہوں، الموتا مردوں کو، میت کی جمع موتا مردوں، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، میرا ہاتھ چلتا ہے یا میری زبان چلتی ہے، یہ سارے معجزے واقع ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے خصوصی معجزے دیے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بھائی یہ نشانیاں دکھا رہا ہوں اللہ کی طرف سے مجھے ملی ہیں، پھر میں بتا رہا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُمْ ابھی اور بھی معجزے ہیں، وَأُنَبِّئُكُمْ اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ جو تم کھا کر آتے ہو، گھروں سے جو کھا کر آتے ہو نا، اور میں بتاتا ہوں تم یہ کھا کر آئے ہو، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا معجزہ ہے۔ اور اسی طرح میں بتا دیتا ہوں، وما اور جو تدخرون تم ذخیرہ کرتے ہو، جمع کر رکھتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں کیا کیا جمع کیا ہوا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ ان فی ذلک الآیہ بے شک اس چیز میں اللہ کا معجزہ ہے، نشانی ہے، قدرت ہے اللہ کی، لکم تمہارے لیے، لیکن اللہ نے یہ مجھے معجزہ اس لیے نہیں دیا کہ کوئی گھمنڈ کیا جائے، کوئی فخر کیا جائے، یا مجھے خدا نخواستہ اللہ کا بیٹا سمجھ لیا جائے، یہ تو اللہ نے میری رسالت کے ثبوت کے لیے، تم بنو اسرائیل کے لیے، لکم تمہارے لیے اللہ نے نشانی بھیجی ہے، ان کنتم مومنین اگر تم واقعتاً مومن ہو، یعنی اس نشانی سے فائدہ اور اس نشانی کی حقیقت تک تم تبھی پہنچو گے اگر ایمان والے ہوگے، اگر ایمان کی دولت سے محروم ہوئے تو میری نشانیوں کا فائدہ تمہیں نہیں ملے گا، بلکہ نقصان چلے گا، افراط تفریط میں چلے جاؤ گے، یا رسول کی بجائے اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے، یا پھر خدا نخواستہ لفظ ولد الزنا بول بیٹھے وہ، یعنی کہ حضرت مریم پر الزام لگائے، حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا۔ آگے فرمائے حضرت عیسیٰ کے بارے میں مزید آ رہا ہے، وَمُصَدِّقًا لِمَا یعنی میں یہ سب کچھ کرتا ہوں، وَمُصَدِّقًا اور تصدیق کرنے والا ہوں، ویریفائی کرتا ہوں، لما بین یدیہ جو میرے سامنے ہے، من التورات یہ کتاب تورات، یعنی یہ جو تورات کتاب حضرت موسیٰ پہ جو نازل ہوئی تھی میں اس کو سچ ثابت کر رہا ہوں، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ اور میں تمہارے لیے حلال بیان کرتا ہوں،
بعد الذی وہ کچھ چیزیں، کچھ وہ چیزیں الذی جو حرم حرام تھیں علیکم تمہارے اوپر، پہلے تم پر حرام تھی مگر اب اللہ نے میرے ذریعے سے ان کو حلال کر دیا ہے، تو وہ بھی تمہیں بتا رہا ہوں، یعنی کتنے معجزے کتنی نشانیاں تمہیں دے رہا ہوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ اور میں آ گیا ہوں تمہارے پاس بِآیَةٍ آیت لے کر، آیت کے ساتھ من ربکم تمہارے رب، اس کے علاوہ اللہ نے انجیل بھی عطا فرمائی۔ فاتقوا اللہ، یہ نشانیاں بہت ہو گئے، معجزے بہت ہو گئے، تمہارے اطمینان کا سامان بہت ہو گیا، آگے تمہاری مرضی کے مطمئن ہو یا نہ ہو۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِی اور میری اطاعت کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کے تقوی کی کا ظاہر یہ ہے کہ میں جو اللہ کا رسول ہوں اس کی اطاعت کرو۔ آگے فرمایا ان اللہ ربی و رب، ہاں ان اللہ یقینا اللہ تعالی ربی میرا رب ہے، میرا باپ نہیں ہے، میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ تم سب اسی کی عبادت کرو، جب میں اسی کی عبادت کرتا ہوں تو تم بھی اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا رستہ۔ فلما احس، لیکن ان کی تمام تر تبلیغ چلتی رہی، لیکن بنو اسرائیل کی اکثریت ڈھیٹ کی ڈھیٹ رہی، تو فرمایا فلما پھر جب احسا محسوس کیا، عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان سے، یعنی ان بنو اسرائیل سے جن کو تبلیغ فرما رہے تھے، جب ان سے محسوس کیا الکفر کفر، دیکھا کہ اکثریت تو کفر پہ قائم ہے، قالا فرمایا من انصاری، ارے میرے انصار کون ہیں، میرے طرفدار کون ہیں، مجھ سے کوپریٹ کرنے والے کون ہیں، میری نصرت کرنے والے کون ہیں، مددگار کون ہیں، سپورٹرز کون ہیں، من انصاری کون ہیں میرے سپورٹرز، اللہ اللہ کی خاطر، اللہ کے طرف، یعنی اللہ کی خاطر مجھے سپورٹ کون کون دے گا، کون کون میرے ساتھی بنیں گے۔ ٹھیک ہے، قال الحواریون، تو حواریین نے کہا، حواری بولے یہ ایک خاص طبقہ تھا بنو اسرائیل کے اندر، ان کے بارے میں بڑی باتیں ہیں، تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو ہم صرف ترجمے میں رہتے ہیں۔ قال الحواریون، تو حواری ایک طبقہ تھا، انہوں نے عرض کی نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار، اللہ کے لیے یا اللہ کی طرف مددگار، آمنا باللہ ہم سب اللہ پر ایمان لائے، واشہد تو بھی گواہ ہو جا، یعنی آپ بھی گواہ ہو جائیے، بِأَنَّا یقیناً ہم مسلمون فرما بردار ہیں، یعنی اے اللہ کے نبی آپ بھی ہماری فرما برداری کی گواہی دے دیجیے، گواہ بن جائیے۔ ربنا آمنا، انہوں نے کیا کہا، عرض کی اے ہمارے پروردگار، آمنا ہم ایمان لائے، بما انزلتا جو کچھ تو نے نازل کیا، واتبعنا اور ہم نے فالو کیا، اتباع کیا، الرسول رسول کو، اور ہم نے رسول کو فالو کیا، رسول کی اتباع کی، فاکتب تو تو لکھ لے نہ ہمیں، یعنی ہمارے بارے میں فیصلہ فرما دے کہ ہم ایسے ہیں، کیا لکھ لے ہمارے بارے میں، مع الشاہدین اور ہمیں لکھ لے ساتھ، مع ساتھ، الشاہدین شاہدین کے، گواہوں کے، یعنی اپنے دین کے گواہ، اپنے دین کے جو شہید ہیں شاہد ہیں، ہمیں ان میں رقم فرما دے جو اس کو مانتے ہیں اور اس پر گواہی دیتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور انہوں نے مکر کیا، یعنی جو دوسرا ایک طبقہ تھا یہود کا جو حضرت عیسیٰ کو نہیں مانے، انہوں نے مکر کیا، چالاکیاں چلی، پالیسیاں بنائیں، وَمَكَرَ اللَّهُ اور اللہ نے مکر کیا، یعنی اللہ نے ان کی پالیسی کا انہیں جواب دیا، وہ بھی چال چلے اور اللہ بھی چال چلا، تو اللہ چال چلا کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کوئی برائی آئے تو اس کے مقابلے میں اگر وہی برائی کا فعل آ جائے یا اس جیسا فعل آ جائے تو اس کا مراد ہوتا ہے اس کا بدلہ۔ وَمَكَرُوا اور انہوں نے چال چلی، وَمَكَرَ اللَّهُ تو اللہ نے ان کی چال کا جواب دیا، واللہ خیر الماکرین اور اللہ تو خوب چال چلنے والا ہے، خیر بہتر ہے، الماکر چال چلنے والا، ماکرین جمع ہے
چال چلنے والوں میں سے اللہ تو پھر بہترین چال چلنے والا ہے، جو بھی چال چلے گا پھر اللہ کی چال کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا نا۔ فرمایا اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، میں تمہیں پورا کا پورا اٹھانے والا ہوں۔ توفی کے معنی کسی کو پورا کا پورا لے لینا۔ انی متوفی، میں پورا کا پورا لے رہا ہوں کا تجھے، یعنی اس دنیا سے پورا کا پورا اٹھا رہا ہوں آپ کو، بما روح و جسم کے، ورافیو کا، کس طرح، ورافیو کا، اور آپ کو بلند کر رہا ہوں، اوپر اٹھا رہا ہوں، الیہ، اپنی طرف، ورافیو کا الیہ، اور آپ کو اپنی طرف اوپر اٹھا رہا، ومطہرو کا، اور آپ کو پاک کروں گا، پاک کر رہا ہوں کا تجھے، مطہر کر رہا ہوں، طہارت دے رہا ہوں، پاکیزہ کر رہا ہوں۔ یہ جو نجاست والے لوگ تمہارے بارے میں برا ارادہ رکھتے ہیں، میں ان سے تمہیں پاک کر رہا ہوں۔ ومطہرو کا، اور میں تمہیں پاک کر رہا ہوں، من الذین، ان لوگوں سے جو کافرو، جنہوں نے کفر کیا، آپ کو نہیں مانا، آپ ان سے نکال رہا ہوں۔ وجاعل الذین اتبعوک، اور بنا رہا ہوں الذین، ان لوگوں کو جو اتبعو، جنہوں نے اتباع کی کا تیری، جن لوگوں نے آپ کی اتباع کی، آپ کو فالو کیا، ان کو میں کر رہا ہوں فوق، اوپر، بلند رکھوں گا، الذین کافرو، ان لوگوں پر جنہوں نے کافرو، انکار کیا آپ کا، جو آپ کے کافر ہیں، آپ کو نبی نہیں مانتے، ان پر، ان لوگوں کو میں ترجیح دے دوں گا، ان کو فوقیت دوں گا جنہوں نے آپ کو فالو کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ ثم، پھر جب قیامت کا دن آ جائے گا، الیہ مرجعکم، میری طرف ہی، مرجع، لوٹنے کی جگہ ہے، کم، تم لوگوں کی، یا لوٹنا ہے، مرجعکم، میری طرف ہی تم سب کا لوٹنا ہے، فاحکم، تو میں فیصلہ کروں گا، بینکم، تمہارے درمیان، فیما، اس بارے میں جو تم لوگ ہو، فی ہی، اس میں، یعنی کنتم فیما کنتم فیہ، یعنی اس بارے میں جس میں تم لوگ ہو، تختلفون، اختلاف کرتے ہو آپس میں، اختلاف، مختلف ہونا، یختلفو، وہ اختلاف کرتا ہے، تختلفو، تو اختلاف کرتا ہے، اور وہ نون لگا کے تختلفون، تم سب اختلاف کرتے ہو، فیہ، اس میں، یعنی جس معاملے میں تمہارا دنیا میں اختلاف ہے، اس کا فیصلہ اللہ آخرت میں سب کے درمیان کر دے گا۔ لہٰذا آج ہی اختلاف کرو تو اللہ واسطے کرو، اللہ کے دین کو سمجھ کر اس کے مطابق رائے اپناؤ، اور پھر اس کو اپنا پوائنٹ بناؤ، تاکہ آخرت میں تمہاری جیت۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، فَأَمَّا، تو جہاں تک تعلق ہے، الَّذِينَ، ان لوگوں کا، جو لوگ، کافروا، وہ لوگ جو کافر ہوئے، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے کفر کیا، یعنی آپ کا انکار کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ، تو میں عذاب دوں گا، ہم، ان لوگوں کو، عذاباً، ایسا عذاب، شدیداً، سخت، عذاباً شدیداً، شدید عذاب دوں گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت، دنیا آخرت میں ان کے لیے عذاب، وما لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، من ناصرین، کوئی مدد کرنے والے، من کے معنی میں سے، ناصر، مدد کرنے والا، ناصرین، مدد کرنے والے، بہت سے لوگ، من ناصرین، مدد کرنے والوں میں کو دنیا میں بڑے مدد والے مل جاتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو پھر مدد والا کوئی نہیں ملے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جیسے آتا ہے نا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اس کے مقابلے میں وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، تو اللہ ان کو پورا کا پورا دے گا، یہ تھا نا توفی، یہاں بھی یوفی، آپ دیکھ رہے ہیں، تو متوفی، پورا کا پورا دینے والا یا لے لینے والا، یوفی، اور اللہ پورا دے گا، ہم، ان کو، اجور، اجر کی جمع اجور، معاوضے، ہم، ان کے، جن لوگوں نے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اللہ ان کو پورے دے گا، ان کے معاوضے، ان کا ریمونیشن پورا ملے گا ان کو، ان کے کاموں کا پورا اللہ اجر اور معاوضہ دے گا۔ واللہ لا یحب الظالمین، کیونکہ جو پورا بدلہ نہ دے، کسی کا معاوضہ کچھ کم کر لے، یہ تو ظلم ہے، اللہ سے تو اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں جا سکتا، بلکہ واللہ، پر اللہ تعالیٰ، لا یحب الظالمین، ظالموں کو پسند ہی نہیں کرتا، نا انصافی کرنے والوں کو اللہ پسند ہی نہیں کرتا۔
ذالک نتلوہ علیک من الآیات۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ ذالک یہ ہے وہ، نتلو ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہو اس کا، اس کی تلاوت کر رہے ہیں، علیک تیرے اوپر، یعنی اے نبی یہ باتیں ہم آپ کو سنا رہے ہیں، من الآیات آیتوں میں سے، موعظوں میں سے، یا قرآن کی آیتوں میں سے، من الآیات یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں آیتیں، والذکر الحکیم اور حکمت بھری، نصیحتوں بھری، حکمت بھری الذکر نصیحت، اور حکمت بھری نصیحت ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی جو مثال ہے، باقی رہ گیا اب یہ رہ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ کو مان گئے اور مانتے ہوئے اچانک ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا، ان کو سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ان مثل عیسیٰ، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، عند اللہ اللہ کے نزدیک، کا جیسی مثال ہے آدم کی۔ تو بھائی یہ کہنا کہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں، حضرت مریم ماں ہیں لیکن باپ کوئی نہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ ہی تو باپ ہے۔ بھائی یہ کلمہ کفر نہ کہو، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کی مثال تو حضرت آدم کی سی ہے، اور حضرت آدم کی مثال تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، بغیر باپ کے، بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، نہ ماں ہے نہ باپ ہیں، تو پھر ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یقیناً حضرت عیسیٰ کی جو مثال ہے وہ اللہ کے ہاں حضرت آدم کی طرح ہے، ان کو ماں باپ کے بغیر اللہ نے خصوصی انداز میں پیدا کیا، خالقہ اس کو پیدا کیا، من تراب مٹی سے، یعنی حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له پھر اسے کہا کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا جو اصول ہے کہ کہتے ہیں ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے، اسی اصول کے تحت پیدا کیا اللہ نے مٹی سے حضرت آدم کو، اور حضرت عیسیٰ بھی تو انہی کی طرح اللہ کے حکم سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ الحق من رب، یہ ساری باتیں حقیقت ہیں، ان کو مان لو، اور یاد رکھو کہ الحق من ربک، جو حق ہوتا ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے حق ہوتا ہے، جو اللہ فرماتا ہے وہ حق ہے، اور جو حق ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ فلا تکن، تو نہ ہو جاؤ، سننے والے نہ رہو، من الممترین، ممترین میں سے نہ بنو۔ ممترین کیا ہے؟ یہ مریتن سے ہے، مریتن کے معنی شک کرنا، امتراء اس سے مصدر آتا ہے باب افتعال سے، شک میں پڑ جانا، یمتری وہ شک میں پڑتا ہے، اور ممتری شک میں پڑنے والا، اور ممترین شک میں پڑنے والے لوگ، من الممترین شک میں پڑنے والے لوگوں میں سے، فلا تکن تو نہ ہو جاؤ، من الممترین شک میں پڑنے والوں میں، یعنی ان میں کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے خاص معجزے سے، خاص قدرت سے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا فمن حاجہ کا، فمن تو جو کوئی، حاجہ حجت بازی پہلے بھی گزر چکا، جو بھی حجت بازی کرے، بحث مباحثہ کرے، لڑائی جھگڑا کرے کا تیرے سے، ہاتھ جا کر تجھ سے جھگڑا کرے، گفتگو کے اندر جھگڑا کرے، فی ہی اس بارے میں، یعنی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کوئی آپ سے آ کر بحث شروع کر دے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من بعد اس کے کہ ما جو جا آکا تیرے پاس آیا، من العلم علم میں سے، یعنی اللہ نے آپ کو جو علم عطا فرمایا ہے، جو قرآن مجید عطا فرمایا ہے، جو حقائق بیان فرمائے ہیں، جب یہ چیزیں آ چکی ہیں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی وضاحت ہو چکی ہے، علم آ چکا، اب اگر کوئی آپ سے بحث کرے اس بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، کہ وہ اللہ کے نبی تھے نہیں تھے، وہ ان کا کیا معاملہ ہوا، کہ پیدائش کا معاملہ کیا تھا، باقی کیا تھے، فقل تو کہہ دو، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ فرما دیجئے، جب آپ کو معلوم ہو چکا ان ساری چیزوں کا، اب کوئی آ کے بحث کرے تو فقل تو فرما دیجئے، تعالو آ جاؤ تم لوگ، آ جاؤ، تعالو، تعال ایک کو کہنا ہو تو تعال، سب کو کہنا ہو تو تعالو، آ جاؤ تم لوگ،
ندعو ہم دعوت دیں گے، بلائیں گے، ابناءنا ہمارے بچوں، بیٹوں، ہمارے بیٹوں یعنی ہم سارے اپنے اپنے بیٹوں کو، ابناءنا ہم اپنے بیٹوں کو، وابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو یعنی ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، ونساءنا اور ہم اپنی بیویوں کو، عورتوں کو، ونساءکم اور اپنی عورتوں اور اپنی بیویوں کو تم لوگ، وانفسنا اور ہم اپنے نفسوں کو، وانفسکم اور تم اپنے نفسوں کو یعنی خود بھی، یعنی ہم تم اگر مجھ سے دوبارہ بحث کرتے ہو تو بحث کی بات ختم ہو. اب یہ ہے کہ تم لوگ خود اور ہم خود، تمہاری بیویاں اور عورتیں اور ہماری بیویاں اور عورتیں، اور ہمارے بیٹے اور تمہارے بیٹے اولاد، ہم بلا لیتے ہیں ان کو، یعنی اکٹھے ہو جاتے ہیں. پھر اکٹھے ہو کر کیا کریں گے؟ ثم نبتہل پھر ہم مباہلہ کریں گے. نبتہل یعنی اللہ سے خوب گر گرا کر دعا کریں گے. دونوں فریق، ہمارا گروپ بھی اور تمہارا گروپ بھی، نبتہل ہم اللہ سے خوب التجا کریں گے. فنجعل تو ہم کریں گے لعنت اللہ، اللہ کی لعنت کریں گے، علی الکاذبین جھوٹوں پر. یعنی ہم بھی کہیں گے اللہ جھوٹوں پر لعنت، تو تم بھی یہی کہو گے. اس وقت اللہ کسی پر جس پر پھٹکار بھیج دے گا تو سمجھ آ جائے گی کہ دوسرا فریق جو ہے وہ برحق ہے. اور اپنے پوری فیملیز کو لے کر آئیے اور ایک دوسرے پر اور کاذبین پر ہم کہیں گے اللہ کو، اے اللہ جھوٹوں پر بھی لعنت فرما دے. اللہ پھٹکار بھیج دے گا تو سچ ثابت ہو جائے گا. لیکن کہاں آنا تھا انہوں نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذات اس قدر سچی کہ بحث تو وہ لوگ کر سکتے تھے اپنے ساتھیوں کو دکھانے کے لیے کہ نہیں ہم حق پر ہیں، کہیں وہ لوگ حضور پاک کے لیے مجھ کے پر ایمان نہ لے آئے، مسلمان نہ ہو جائے. اس لیے بحث تو کرتے تھے، لیکن جب یہ کہا گیا کہ مباہلہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہاں آنا تھا؟ جیسے گدھے کے سر سے سینگ ایسے بھاگ گئے وہ لوگ اور مباہلہ نہ کر سکے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو ان کو یقین تھا. آگے فرمایا ان ھذا یقیناً یہ لہوا یہی تو باتیں ہیں، القصص جو بیان کی بیانات ہیں، یہی باتیں ہیں، یہی جو بیان کیا جا رہا ہے. الحق یہ حق ہے، یعنی یہ بیان برحق ہے. جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا یہی بیان برحق ہے. نہیں مانو گے تو مبالغہ کر لو. وما من الہ کیونکہ کوئی خدا نہیں ہے. یہ تین خدا کا کوئی تصور نہیں، کوئی خدا نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے، بس ایک ہی اللہ ہے. یہ برحق بات ہے، اس میں کوئی اس بیانے میں دوسری بات نہیں ہے، کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مزید تعویل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس میں منہ شگافیوں کی ضرورت نہیں ہے. بس اللہ ہی ہے، ایک ہی، اس میں کسی دوسرے کی گنجائش نہیں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ اور وہی اللہ ہی تو ہے العزیز، غلبے والا، الحکیم، حکمت والا. ارے بیٹوں کی ضرورت تو ہوتی ہے اگلے کو کہ ہمسایوں سے لڑائی ہے تو بیٹا آئے گا میری مدد کرے گا، کسی اور سے لڑائی ہے یا مجھے سپورٹ کرے گا، میری کوئی معاشی مدد کرے گا. تو بیٹے کی ضرورت تو اس لیے ہوتی ہے. اللہ کو خود حکمت والا، خود غلبے والا ہے، اللہ کو اس چیز کی کیا ضرورت ہے؟ ان اللہ لہو العزیز الحکیم، یقیناً وہی اللہ ہے جو کہ غلبے والا ہے، حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ لوگ پھر گئے، فَإِنَّ اللَّهَ اور پھر گئے تھے، مبالے میں کہاں آنا تھا؟ تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ تو یقیناً اللہ تعالی علیم ہے، علم رکھنے والا ہے، جانتا ہے بالمفسدین فساد کرنے والوں کو. علیم بالمفسدین اللہ تعالیٰ فسادیوں کو جاننے والا ہے. آئیں گے نہیں یہ لوگ، بس فساد کرتے رہیں، غلط عقائد پھیلاتے رہیں. آج آیت نمبر 63 تک ہم نے اپنا سبق پورا کیا. کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو کر لے، ہمیں حاضر